الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن الجنة تحت أقدام الأمهات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اولاد والی نعمت، ان کی اصلاح و تربیت اور ان کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے بات کی تھی۔ اور آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، اور اگر وہ راضی ہوں تو اللہ کتنا نوازتے ہیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو پھر اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے۔ چنانچہ مشہور ہے قرآن کریم کی یہ 15ویں پاری کی آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھائی سے پیش آنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، پیار اور محبت کے رویے سے پیش آنا ہے والدین کے ساتھ۔ خصوصی طور پر آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ فرمایا اگر وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور تمہارے پاس رہتے ہیں، موجود ہیں، تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، ایسے موقع پر فرمایا کہ اگر طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے نا تو تمہیں اف کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور نہ ڈانٹنے کی اجازت ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے عاجزی کے پر وہاں والدین کے سامنے پست کر دینے ہیں، اور والدین کے لیے یوں دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب آپ ان دونوں پر رحم کریں جیسا کہ ان دونوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی، میرے اوپر احسان کیا، اللہ آپ اس وقت ان کے اوپر رحمت کا معاملہ کریں۔ چنانچہ یہ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ پڑھی اس کا مطلب خیز ترجمہ عرض کیا ہے۔ چنانچہ اب اس آیت مبارکہ میں اگر دیکھا جائے کہ بنیادی طور پر اسلام کے جو عقائد ہیں، سب سے بڑا اور اہم عقیدہ وہ مسئلہ توحید ہے، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، اور اللہ پروردگار کی عبادت کرنا، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں توحید اور توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے رب وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اب بھی تو ایک ہوتا ہے، آدمی کا باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اسی مناسبت کے ساتھ اللہ پروردگار نے دونوں باتوں کو ملا کر ذکر کیا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک صحابی نے آ کر سوال کیا من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں جس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ رشتہ داروں کے اندر مختلف ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اور اسی طرح ماموں، چچے، تائے، خالہ وغیرہ، اور اپنا اولاد بھی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کی۔
اور پھر اس نے سوال کیا، پھر میرے آقا نے فرمایا ماں، پھر اس نے تیسری دفعہ سوال کیا، میرے آقا نے ماں کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ اس صحابی نے سوال کیا تو میرے آقا نے باپ کو ذکر کیا۔ اب گویا کہ 3 مرتبہ سوالوں کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا ہے، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، جس کی طرف محدثین نے اشارہ لکھا ہے کہ دیکھیں 3 مرتبہ یہاں ماں کا ذکر کر کے اس سے اشارہ ہو گیا نا کہ ماں کی خدمت کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنی، اور باپ کا بھی احترام کرنا ہے، ماں کا بھی احترام کرنا ہے، عظمت ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ بچے کی سے تعلق رکھنے والی 3 تکلیفیں ایسی ہیں کہ جن کو اکیلی ماں ہی برداشت کرتی ہے، ان تکلیفوں کے ساتھ باپ کا تعلق نہیں ہوتا۔ نمبر 1، 9 ماہ کا حمل کا زمانہ۔ اب یہ حمل کے زمانے میں عورت کے لیے وہ کھانے پینے کے پرابلم بن جاتے ہیں، الٹی وغیرہ یہ وہ، اور اس میں کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ ایسی تکلیف ہے کہ اکیلے ماں ہی برداشت کرتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے عورت کے لیے موت اور حیات کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس لیے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بچے کی پیدائش کے موقع پر فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کی لین میں کھڑا کرتے ہیں، شہادت کا درجہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ ایسی تکلیف ہے کہ بچے کی پیدائش اکیلے ماں برداشت کرتی ہے، اور تیسرے نمبر پر بچے کو دودھ پلانا اپنی چھاتی سے، یہ عمل بھی اکیلے ماں برداشت کرتی ہے۔ گویا کہ اولاد سے تعلق رکھنے والے 3 کام ایسے ہیں کہ جو ماں ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا۔ بڑی عجیب بات، ایک جگہ یہ حدیث پاک پڑھی ہے ترغیب کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بڑی نعمت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد قرآن عظیم الشان نازل فرمایا ان کے بعد اگر کوئی بڑی نعمت ہے تو وہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں کو اپنی اولاد سے محبت۔ عجیب بات، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں لفظ ماں اگر غور کریں تو 3 حرفوں سے ہے، میم ہے، الف ہے، آگے نون ہے۔ اب ان میں سے میم یہ محبت سے اشارہ ہے، اور الف یہ الف اور ان سے اشارہ ہے، اور اسی طرح نون یہ نور سے اشارہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ماں گویا کہ اپنی اولاد کے لیے محبت بھی، پیار بھی، عطا بھی، سارا کچھ، اور ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد کا مستقبل روشن اور منور ہو۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں سے ایک صفت اللہ کی یہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کھانا پینا تو بند نہیں کرتے نا، اللہ پروردگار اپنی نعمتوں تو نہیں روکتے نا۔ اس کو کہتے ہیں خطا پہ عطا۔ کیا مطلب کہ بندہ غلطی بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ پروردگار عطا والا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے یہ صفت ماں کو بھی عطا فرمائی ہے کہ ماں بھی خطا پہ عطا، کہ اولاد غلطی بھی کر لیتی ہے، بات بھی نہیں مانتی، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں پھر بھی محبت کا تعلق اسی طرح قائم رکھتی ہے، ماں پھر بھی اپنی اولاد کو دعائیں دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین دونوں کا ذکر کیا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ محبت کی نگاہ والدین پر ڈالے، محبت سے والدین کو دیکھا، اللہ پروردگار مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حج کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اتنا وقت لگتا ہے، 40 دن تقریباً لگ جاتے ہیں، اور پھر خرچے کوئی 15 لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کتنے آدمی کو مجاہدات، تکلیفات جو ہیں وہ برداشت کرتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے
اپنے والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالو، اللہ مقبول حج کا تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر حج بھی مقبول، حج کرنے والے تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، مقبول کس کا ہے؟ یہ تو اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ کا معاملہ ہے نا، اللہ کے سپرد ہے نا۔ فرمایا والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا نا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہاں لاکھوں کو مقبول حج کا ثواب ملے یا نہ ملے، لیکن والدین کے چہرے پر نظر پڑی، اس کو مل گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ والدین کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کئی مرتبہ پڑے گی نا محبت کی نگاہ، جتنی مرتبہ نگاہ پڑے گی اللہ اتنی ہی مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ نے ان کی کتنی بڑی عزت اور مقام اور شان اللہ نے بنایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، مشہور روایت ہے، فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ قدم جسم کے اندر سب سے نچلا حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اولاد کو تعلیم دی گئی ہے نا، بتایا گیا ہے نا کہ والدین کے آگے اپنے آپ کو پست کر دو، والدین کے آگے تمہاری بلندی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو، بے شک اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے یہ صدقہ تو والدین کا ہے نا۔ فرمایا اس لیے ماں کے قدموں کے آگے جھک جاؤ، اپنے آپ کو، یہ نیچے والے اعضاء میں سے نچلا عضو ہے۔ فرمایا تمہاری ماں کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کر رہے تھے اور ایک آدمی آیا ملک یمن سے، اپنی والدہ کو کندھے کے اوپر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی اور حج وغیرہ مکمل ہو گیا۔ آخری جب طواف کروا رہا تھا عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ میری ماں نے میرے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کیا میں نے اپنے کندھوں پہ اپنی والدہ کو اٹھا کر حج کروا کے اس کا صلہ اور بدلہ دے دیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، اگر تیری ماں کے جو تیرے لیے قربانیاں ہیں اس کے 100 حصے بنائے جائیں نا تو 100ویں ایک حصے کا ابھی تک بدلہ نہیں ہو سکا، ابھی تک تو ایک حصے کا نہیں ہو سکا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، دیکھے تو صحیح۔ ہم میں سے جو بڑے ہیں، بچوں والے ہیں، کبھی غور مرد تو آرام سے سو جاتا ہے نا، اور ماں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، سردی کا زمانہ، پیمپر تو آج کل کی ایجاد ہے نا، اب سردی کے زمانہ میں اگر بچے نے پیشاب کر دیا، ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اس گیلی جگہ، بچے کی آنکھ کھل گئی، رو پڑا، ماں اس گیلی جگہ سے بچے کو اٹھا کر صاف جگہ کے اوپر خوش جگہ پر سلا دیتی ہے۔ بعض دفعہ بیڈ کی اور چارپائی کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ ماں بیچاری اکٹھی ہو کر نا گزارا کر رہی ہوتی ہے، لیکن بچے کے لیے کتنی قربانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خطا پہ عطا، نیاز مندی والا معاملہ ماں کا ہوتا ہے، محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور چنانچہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، یہاں تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہاں تو اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے پروں کو، فرمایا عاجزی کے پر اپنے والدین کے سامنے جھکا دو۔ یہ بندے کے پر تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے یہاں ایک باریک نقطہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں شکاری لوگ شاید اس بات کو جلدی سمجھے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب بندے کا شکاری بندہ کسی پرندے کا شکار کرتا ہے، اب وہ پرندے کو جس وقت میرے بے گولی لگی، چرا لگا، جو بھی لگا، وہ زخمی ہو کر گر پڑا ہے، اب وہ بے بس ہوتا ہے اور شکاری کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میرا اختیار یہاں ختم ہو چکا ہے، اب تیرا اختیار ہے، مجھے پکڑ، مجھے ذبح کر اور پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر، گوشت بنا، پکا، کھا، اب میرا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے یہاں اولاد کو بھی اس گرے ہوئے شکار کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے وہ پرندہ شکاری کے سامنے بے بس، تم اپنے آپ کو والدین کے سامنے بے بس کر دو، اپنی نہ منواؤ، ان کی مانو۔
اسی کے اندر اللہ پروردگار نے کامیابی رکھی ہے۔ جب وہ دعائیں دیں گے نا اللہ پروردگار، پھر معاملہ کہاں سے کہاں تک۔ بنی اسرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا، مشہور واقعہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، پہاڑی علاقے کا، غاروں کا سفر تھا، بارش وغیرہ برسنے کے قریب، بادل گہرے، یہ غار کے اندر چھپے اور بارش شروع ہو گئی، غار کے آگے چٹان آئی تو منہ بند ہو گیا غار کا۔ اب جب غار کا منہ بند ہو گیا، اب پریشانی ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اندر ہیں تینوں، اور تینوں نے آپس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے یہی کہا تھا نا کہ جی میں حرام کام کے کرنے پر قادر تھا، اپنی کزن کے بارے میں، چچے کی بیٹی کے بارے میں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو چھوڑا، کچھ چٹان ہٹی نا۔ اور دوسرے نے کیا کہا، مزدور تھا، ٹھیک ہے میں غصے ہوا اور وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے گیا، لیکن میں نے اس کے حق کو دبایا نہیں ہے، میں نے اس سے جانور لیے، پھر ایک عرصے کے بعد آیا، اس کو ضرورت پیش آئی، وہ جانوروں کا پورا ریوڑ میں نے اس کے حوالے کر دیا، اللہ تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، اس کے صدقے سے چٹان کو ہٹا دیجئے۔ اور تیسرے نے کیا عمل پیش کیا تھا کہ میں بکریاں چرانے والا، اور روزانہ آ کر پہلے میں والدین کو دودھ دیتا، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا کہ میں اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی بچوں کو دیتا، پہلا حق والدین کا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہنے لگا کہ میں ذرا لیٹ آیا اور والدین بیچارے سو چکے تھے، میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے کر والدین کے سر کی جانب کھڑا رہا کہ جب اٹھیں گے، اٹھانا بھی بے ادبی سمجھ رہا تھا، جب اٹھیں گے میں دودھ پیش کروں گا، اللہ تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا، والدین کی خدمت والا۔ اللہ کو اتنا یہ عمل پسند آیا نا، اللہ نے اس چٹان کو مکمل طور پر ہٹا لیا۔ آج ہمارے حالات کچھ بے شک ہم غار میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، لیکن دنیا کے حالات کی مشکلات میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ نکلنے کا راستہ اس حدیث پاک کے اندر 3 عمل آ گئے ہیں نا، نمبر 1 گناہ سے بچنا، اور نمبر 2 کسی کا حق نہ کھانا، اور نمبر 3 والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا مقام کیسے دیا، یہ سبب کیا چیز بنی؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امی نے مجھ سے پانی مانگا اور دروازہ بند تھا، تو فرمایا کہ دروازے کا ایک حصہ، ایک پلہ جو ہے کھول دو۔ میں پانی لینے کے لیے گیا، میں واپس آیا، امی نیند کی حالت میں اٹھی تھی، امی کو دوبارہ نیند آ گئی۔ اب پھر اس کے بعد اب دروازے کے 2 پلے ہوتے ہیں، امی نے تعیین تو نہیں کہ یہ کھولنا ہے یہ کھولنا ہے، اگر میں یہ کھولوں تو امی کا ارادہ ہو یہ کھولنا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ کھولوں؟ میں ساری رات پانی لے کے کھڑا رہا اور دروازہ یہ کھولوں یا یہ کھولوں۔ صبح تہجد کے لیے جب امی اٹھی، بیٹا آپ ساری رات کھڑے رہے؟ ہاں جی امی میں کھڑا رہا۔ تو پھر اس کے بعد امی نے دعا دی، اللہ میں اپنے بیٹے بایزید بستامی پر راضی ہوں، اللہ اس کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ نے ان کو اولیاء اللہ میں شمار فرما دیا، بڑا ایک اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ پیچھے دعا کسی کی چل رہی ہے؟ دیکھیں پیچھے دعا تو ماں کی چل رہی ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ یو قابد کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے، اللہ سے ہم کلامی کرتے، اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کرتے ہوئے نا، اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم کہ اب ذرا سنبھل کر قدم رکھنا کہ جو لب تیری دعا کے لیے ہلا کرتے تھے، یعنی ماں، وہ لب اب خاموش ہو گئے ہیں، امی تیری فوت ہو گئی ہے۔ گویا کہ انسانی زندگی میں ماں کی دعا بندے کے ارد گرد پہرا دیتی ہے، باپ کی دعا بندے کے ارد گرد پہرا دیتی ہے۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں، آج یہ ہمارے مسئلے ہیں، کہ اللہ میری صحت کے اندر عمر میں برکت دے، عمر لمبی ہو جائے، اللہ بیماریوں سے بچا لے، اللہ پروردگار مجھے رزق وسیع عطا فرمائے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 2 باتوں کے ارشاد فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا کہ والدین کی خدمت کر اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ نمبر 2 صلہ رحمی کر۔
اب جب یہ کام کریں گے اللہ پروردگار رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارے نوجوان بچوں کی بھول ہوتی ہے، گھر میں ماں بیچاری جو ہے وہ چیخ رہی ہوتی ہے، اس کی بات مانی نہیں جاتی، کہتے ہیں اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، اس سے کام نہیں بنے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھا، والدہ کہتی رہی کہ بیٹا آپ حج پہ نہ جائیں، میں اکیلی ہوں، آپ کے سوا میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ حج کے لیے نکلا، اور پھر راستے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کو ناراض کر کے حج کرے گا، اللہ تیرا حج قبول نہیں کریں گے۔ روایات کے اندر کیا یہ بات موجود نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین جہاد کی اجازت نہیں دے رہے تھے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں تاکہ میں جہاد والی عبادت میں حصہ لے سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرج فضحکہما کما ابقیتہما وجاہد فیہما، میرے آقا نے فرمایا جا واپس جا، تیرا جہاد یہی ہے، ان کی جا کے خدمت کر، جیسے ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے، اب ان کو خوش کر اور ہنسا، تیرا یہ عمل حج سے بھی افضل ہے، یہ عمل جہاد سے بھی تیرا افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ افضل عمل کون سا ہے؟ میرے آقا نے 3 بات ارشاد فرمائی، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، اور نمبر 2 بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور نمبر 3 میرے آقا نے کیا فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کو یہاں بھی بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اور والدین کی خدمت اس سے بھی پہلے ذکر کی گئی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن آقا کی زیارت نہ کر سکے نا، والدہ کی خدمت کرنے والے اکیلے، اور کوئی گھر کا بندہ نہیں ہے۔ پیغام بھی بھیجا، یمن سے قافلہ آ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا پیغام پہنچاؤ، میرا دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کے لیے، لیکن بوڑھی ماں ہے، میرے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ میری زیارت کے لیے نہ آ، تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ حالانکہ میرے آقا کی زیارت اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ میرے آقا کے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد اربوں خربوں روپے بندہ خرچ کر لے، اور سارا اب ہمیشہ دن کو روزے میں رہے اور ساری رات عبادت میں گزارے، ذکر اللہ کی انتہا کر دے میرے بھائی، تلاوت کی انتہا کر دے، لیکن ادنا صحابی کے مقام کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام صحابہ کا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ آپ نہ آئیں، آپ اپنی ماں کی خدمت کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت کے اندر حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو وقت میں، اس وقت میں، اس ٹائم میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے تقاضا کیا ہے، حکم کیا ہے، اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے، اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، میاں بیوی دونوں چل رہے ہیں اور جنگل میں ویرانہ ہے، دور کہیں اذان کی آواز سنی، اب یہ کہتا ہے کہ میں جا کے نماز باجماعت ادا کروں گا، اجر و ثواب زیادہ ہے۔ عورت کہتی ہے میں پیچھے جنگل میں اکیلے، کوئی درندہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ عورت ویسے ذرا ڈرونی طبیعت والی ہوتی ہے، ڈر جاتی ہے جلدی۔ اب ایسے موقع پر مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز ادھر پڑھنے گیا نا، شوق کو پورا کیا ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین دیکھیں وقتی طور پر تقاضا کیا ہے، والدین بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اور آپ باہر چلے جاتے ہیں، اس سے ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی جو اہمیت اور عظمت بیان کی ہے، اس میں سے ایک واقعہ ہمیں بہت زیادہ سبق دیتا ہے کہ اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ پروردگار کی طرف سے پکڑ کتنی آتی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے نا، مرنے کا وقت قریب ہے، بلکہ تنبیہ الغافلین میں جہاں یہ واقعہ نقل کیا فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کے بڑے پابند، نماز کے بڑے پابند، اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کیا کرتے تھے،
اور ماشاءاللہ نیک کاموں کے اندر سبقت کرنے والے تھے، لیکن آخری وقت ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو پتہ چلا ماں ناراض ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ آگ یہاں جلاتے ہیں اور تیرے بیٹے کو اس آگ کے اندر پھینکتے ہیں، تو ماں برداشت نہ کر سکی نا، ماں کہنے لگے یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، مرنے کے بعد آگے جہنم، عذاب قبر، آگے بھی تو یہی چیز اس نے بھگتنی ہے نا۔ تو ماں نے پھر معاف کیا، اور جب معاف کیا تو دیکھا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا، اور اسی حالت کے اندر ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس سے معلوم ہوا اگر ناراض ہو تو زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو سکتا، اگر راضی ہو جائیں اللہ پروردگار ان کی رضامندی کے صدقے اللہ پروردگار پھر کلمہ جاری کر دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ والدین کے راضی ہونے پر فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ماں کی خدمت کرو گے پھر اللہ بلندیاں کیسے دیں گے؟ فرمایا اللہ پروردگار پھر بلندیاں اس طرح دیں گے، رضا رب فی رضا الوالد، فرمایا عرش پر رب تمہارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ بلندی یہاں تک مل گئی ہے، اگر ادھر سے ناراضگی ہوئی اور عرش والا بھی تمہارے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد۔ میرے بھائیو، ایک شکاری تھا، سبکین اس کا فوجی تھا، نام تھا، اور وہ شکار کے لیے نکلا اور ہرنی کو پکڑ لیا، اس کا چھوٹا بچہ بھی، بلکہ بچہ پکڑ لیا، ہرنی بھاگ گئی۔ اب ہرنی اپنے بچے کو لینے کے لیے آئی، وہ بڑی بے قرار تھی، اور اس کو دیکھا کہ وہ آخر ماں ہے، جانور ماں ہے، اور اپنے بچے کے بارے میں بڑی بے قرار ہے، اور اس نے جانور ماں کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کا بچہ اس کے حوالے کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور رات کو خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی، تو نے جانور ماں کے اوپر رحم کیا ہے، اللہ پروردگار اس کے بدلے میں تجھے ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے، پورے ہندوستان کا فاتح بنے گا، اور اس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیچھے دیکھیں تو صحیح میرے بھائیوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنگال کا سفر کیا، واپسی پر بڑے خوش تھے کہ امی کہ 7 لاکھ ہندو نے اس سفر میں میرے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میری بیعت کی ہے، گناہوں سے توبہ کی ہے۔ ماں نے کیا جواب دیا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، تو جب سے پیدا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا تھا، کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ ہی نہیں پلایا۔ میرے بھائیو، اس کے اوپر عجیب واقعات ہیں کہ والدین اگر راضی ہوں اللہ عزتیں کتنی دیتے ہیں، اللہ بلندیاں کتنے دیتے ہیں۔ اگر ناراض ہو جائیں یقین کر لے کہ یہ دنیا بھی عذاب بن جاتی ہے، اور آخرت کا عذاب ہے، پکی بات ہے۔ لیکن اس کے اوپر کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکروی کی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے۔ فرماتے پرانے زمانوں کی بات ہے کہ حج کے لیے ایک آدمی، والدہ اکیلی، بوڑھی، خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہنے لگا میں نے حج کے لیے ہر سال کہتا، ماں کہتی بیٹا نہ جا۔ بالآخر ماں زیادہ بیمار تھی، اس نے کہا ہر سال امی تو روکتی ہے، میں نے جانا ہے۔ چلا گیا، پیدل چل رہے تھے قافلے والے، شہر کے قریب پڑاؤ ڈالا، اور نوجوان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کے رات کو عبادت کرتا ہوں، جا کر مسجد میں گزارتا ہوں۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، اس محلے میں چوری ہو گئی، اور چور نے، گیٹ تو مسجد کا دوسری طرف تھا، دیوار سے چور نے چھلانگ ماری، گٹھڑی بھی آئی، اور مسجد میں آ کے گٹھڑی رکھ کے دروازے سے نکل گیا۔ پولیس جب اندر پہنچی، انہوں نے کہا عجیب چور ہے، چوری بھی کیا ہے اور نماز کا بہانہ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ تو بیچارہ چور ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ جب سلام پہ رہا انہوں نے کہا نہیں تو چور ہے، جتنی منت سمائی سے کہا نہیں تو چور ہے۔ پولیس والے لے کے گئے، اور چنانچہ کوئی اس زمانے کا تھانے دار جو تھا بڑا سخت قسم کا تھا، اس نے کہا میں نے ایسی سزا دینی ہے کہ پورے شہر کے لیے عبرت اور نصیحت ہو، تاکہ لوگ آئندہ کے لیے یہ کام نہ کریں۔ اور اس نے ہاتھ بھی کاٹ دیے، پاؤں بھی کاٹ دیے، داغ کر منہ کالا کیا، گدے کے اوپر بٹھایا، پورے شہر کے اندر چکر لگوایا، خبردار آئندہ کے لیے کوئی بندہ چوری کرے گا نا، اس کا انجام اور رزلٹ یہی نکلے گا۔ جب آگے سے بندہ اعلان کرتا نا، پیچھے سے یہ کہتا کہ لوگوں دراصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بندہ ماں کی نافرمانی کرے گا اس کا رزلٹ یہ نکلے گا۔ میں نے ماں کی نافرمانی کی ہے۔ بالآخر قافلے والے نے واپس پہنچایا، جب دروازے پہ پہنچا نا، حضرت مفتی عبدالرؤوف سکروی لکھتے ہیں
کہ جب اس نے دستک دی، ماں نے سمجھا کوئی شاید مانگنے والا آ گیا ہے، تو ماں نے کوئی پیسے وغیرہ وہ درہم آگے کیے۔ اس نے جب آواز نکالی، اس نے کہا امی میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، میں تو تیرا بیٹا ہوں۔ ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں۔ آخر ماں ماں ہوتی ہے، اور ماں شام کا وقت تھا، ماں اندر چارپے کے لے کے گئی، کھلایا پلایا، اور ساری رات ماں بھی اللہ سے رو رو کر اپنے بیٹے لیے دعا مانگتی رہی، اور بیٹا بھی ماں سے بھی معافی، اللہ سے بھی معافی مانگتا رہا۔ حضرت مفتی صاحب نے اخیر میں نقل کیا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ان کو نیند آ گئی، جب صبح کو اٹھے اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہو چکے ہیں۔ والدین ناراض ہوئے، رزلٹ کیا نکلا؟ اگر راضی ہوئے دعائیں ملیں تو رزلٹ کیا نکلا؟ جن کے فوت ہو چکے ہیں جمعے کے دن قبر کے اوپر حاضری، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنا، اور اسی طرح ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ بہترین طریقہ ہے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کو راضی اور خوش کرنے کا۔ دعا ہے جو بات کہی گئی سنی گئی، میرے مالک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔